بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم شب قدر سے متعلق فضیلت بیان کر چکے ہیں۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ شب قدر کی فضیلت والی رات ہمیں ملے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم ایسے کیا اعمال کریں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شب قدر والی رات اتنی فضیلت والی ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے اوپر کی مدت بنتی ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جب مجھے شب قدر ملے تو میں کیا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تلقین فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا تم کثرت سے شب قدر میں پڑھو۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر وہ شخص جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ وقت جو ہے نا اپنا قیمتی بنائیں، اور یہ وقت ہوتا ہے مغرب سے لے کر صبح فجر تک۔ اس وقت کو ہم کام میں لائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اہتمام کریں کہ مغرب، عشاء اور فجر یہ ساری نمازیں جو ہیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں، اور خواتین اس کو اول وقت میں اپنے گھر میں پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں ہم اپنے گپ شپ میں یا محفلوں میں یا افطار پارٹیوں میں یا دعوتوں میں اس کو ضائع نہ کریں۔ ہم کھانے پینے کی یہ محفلیں سارے سال کسی بھی وقت سجا سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے، جو قیمتی وقت ہے، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کو ہم عبادت میں گزاریں۔ اس میں اپنی زبان کو درود شریف سے، ذکر سے، دعاؤں سے تر رکھیں، اور جو جتنی ہم عبادت کر سکتے ہوں کریں۔ ہمارے لیے پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے بس میں یہ نہیں ہو کہ وہ ساری رات جاگے، وہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، رات میں کچھ عبادت کر سکتا ہو کر لے، اور اس کے بعد سو جائے۔ سحری میں اٹھے 2-4 رکعت جتنی بھی توفیق ہو تہجد پڑھے سحری کے ساتھ، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کو اگر ہم نے اس طرح ضائع کر دیا کہ ہم دعوتوں میں مصروف رہے، ہم گپ شپ میں مصروف رہے، ہم نے محفلیں سجا دی، تو پھر ہمیں یہ جو شب قدر کی فضیلت ہے یہ حاصل ہونا بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں اعتراض کرنا چاہیے ان باتوں سے، اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں اس شب کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شب کی پوری فضیلت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا مستحق بنائے۔